اسلامی تعلیمات کے مطابق شیطان کا اصل نام ابلیس ہے۔ وہ جنات میں سے تھا اور بہت عبادت گزار تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کے سبب وہ مردود قرار پایا۔ ابلیس نے قیامت تک مہلت مانگی تاکہ انسانوں کو گمراہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ اس کا زور صرف وسوسہ ڈالنے تک ہے، وہ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ جب شیطان بہکاتا ہے تو وہ ہمیں بہت پیار سے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ابھی یہ کام کر لے، بعد میں نہیں کریں اور اللہ سے توبہ کر لیں گے، اور پھر دوبارہ جب وقت آتا ہے تو ایسے ہی بہلا کر گناہ کرواتا ہے اور انسان اس کی چال میں پھنستا چلا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور پتہ ہے یہ سب کیوں اور کب ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا نفس اور ایمان بہت ہی کمزور ہے، اور جب بھی اس طرف سے وار کیا جاتا ہے ہم پھنس جاتے ہیں۔ تو ہم کو اپنے ایمان کو، اپنے نفس کو مضبوط کرنا ہے۔ یہاں سوال یہ آتا ہے کہ نفس کو کیسے مضبوط کیا جائے؟ تو اس کا بہت ہی آسان طریقہ یہ ہے کہ نفس کی تربیت کی جائے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کیا جائے، معمولی سا گناہ کو، غلطی کو غلط سمجھا جائے اور اس کو وہی روک دیا جائے۔ ورد کلمہ ہر وقت زبان پر رکھا جائے تاکہ ایمان مضبوط رہے۔ استغفار کو معمول بنایا جائے۔ یہی نفس کو اور شیطان کو شکست دینے کا بہترین طریقہ ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہماری زبان، ہمارے دل میں چل رہا ہو تو پھر شیطان قریب نہیں آتا، کیونکہ اسی وقت میں فرشتے ہمارے گرد حصار باندھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر سن رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ گناہ کے کام میں شیطان انسان کو ایسی لذت دکھاتا ہے کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے گناہ کرنے پر۔ اللہ تعالیٰ نے آنے والے بندے کے لیے توبہ کا رستہ آخری سانس تک کھلا رکھا ہوا ہے، اور جب بندہ شیطان کو شکست دے کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہماری نیتوں کو، ہمارے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہر لمحہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم جانے انجانے بہت گناہ کر لیتے ہیں تو اپنے رب سے توبہ کرتے رہو۔ گناہ کو گناہ ہی سمجھو، نیکی کو جلد کرو اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھو۔ اللہ کی رحمت اس کے غضب سے زیادہ ہے۔ شیطان کا طریقہ کار۔ شیطان انسان کو درج ذیل طریقوں سے بہکاتا ہے۔ دل میں وسوسہ ڈالنا، گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، نیکی سے سستی اور غفلت پیدا کرنا، غرور، حسد، غصہ اور شہوت کو بھڑکانا، دنیا کی محبت میں آخرت کو بھلا دینا۔ قرآن میں آیا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کا مطلب ہے دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے ثابت کرنا۔ ایمان کے بنیادی ارکان یہ ہے: اللہ پر یقین، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ یہی چیزیں انسان کو سچا مومن بناتی ہیں۔ شیطان اور ایمان کی کشمکش۔ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا ایمان کمزور ہو جائے، جبکہ ایمان انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، اللہ کی یاد میں مضبوط کرتا ہے، آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ دل کی مثال۔ علماء فرماتے ہیں کہ دل ایک میدان ہے، اگر اللہ کی یاد زیادہ ہو ایمان مضبوط ہو، اگر گناہ اور غفلت زیادہ ہو شیطان غالب۔ شیطان سے بچنے کے طریقے: نماز کی پابندی، کثرت سے استغفار، قرآن کی تلاوت، اچھی صحبت اختیار کرنا، برے اعمال اور گناہ کے موقع سے بچنا، ہر کام سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، لیکن وہ کمزور ہے۔ اگر انسان مضبوط ایمان، نماز، ذکر اور تقوی اختیار کرے تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضبوط ایمان پیدا فرمایا اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کا مطلب ہے دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اس یقین کو ثابت کرنا کہ اللہ ہی ایک سچا معبود ہے، وہی خالق، مالک اور رب ہے، اور اسی کی عبادت کی جائے۔ اسلام میں ایمان کی پابندی ہی اللہ پر ایمان ہے۔ اگر اللہ پر سچا ایمان ہو تو باقی تمام ارکان ایمان خود بخود مضبوط ہو جاتے ہیں۔ توحید، اللہ کی وحدانیت۔
اللہ پر ایمان کا سب سے اہم حصہ توحید ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ توحید کے 3 بنیادی پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ توحید ربوبیت، یقین رکھنا کہ اللہ ہی خالق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے، پوری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ توحید الوہیت، یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، نماز، روزہ، دعا، قربانی، نیاز کسی اور کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ توحید اسماء و صفات، اللہ کے جو نام اور صفات قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان پر ایمان رکھنا۔ بہت رحم کرنے والا، نہایت مہربان، بخشنے والا، سب جاننے والا، ہر چیز پر قادر۔ اللہ کی صفات مخلوق جیسی نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ ہر چیز کو دیکھتا اور سنتا ہے، لیکن وہ مخلوق کی طرح نہیں۔ اللہ پر ایمان کے تقاضے صرف زبان سے کہنا کافی نہیں، بلکہ اللہ کے حکم ماننا، گناہوں سے بچنا، صبر اور شکر کرنا، اللہ پر توکل کرنا، ہر حال میں اس پر راضی رہنا۔ اللہ پر ایمان کے فوائد: دل کو سکون ملتا ہے، خوف کم ہوتا ہے، مشکلات میں حوصلہ ملتا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت ملتی ہے، آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے طریقے: قرآن کی تلاوت اور سمجھ، 5 وقت کی نماز، ذکر اور استغفار، نیک لوگوں کی صحبت، اللہ کی نعمتوں پر غور۔ اللہ پر ایمان اسلام کی بنیاد ہے۔ جو شخص اللہ کو سچے دل سے ایک مانتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کے احکام پر چلتا ہے، وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل اور مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ وسوسہ ڈالنا: شیطان کا سب سے بنیادی ہتھیار وسوسہ ہے۔ دل میں برے خیالات ڈالنا، شک پیدا کرنا، عبادت میں خیالات بھٹکانا، گناہ کی طرف مائل کرنا۔ وہ آہستہ آہستہ دل میں خیال ڈالتا ہے تاکہ انسان کو محسوس بھی نہ ہو۔ گناہ کو خوبصورت بنانا: شیطان برا کام فوراً برا نہیں دکھاتا، بلکہ گناہ کو معمولی ظاہر کرتا ہے۔ کہتا ہے سب کرتے ہیں، کہتا ہے بعد میں توبہ کر لینا، وقتی فائدہ دکھا کر آخرت بلا دیتا ہے۔ یہی اس کی بڑی چال ہے۔ مرحلہ وار گمراہی: شیطان ایک دم انسان کو بڑا گناہ نہیں کرواتا، بلکہ نیکی سے سستی، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، دل کی سختی، توبہ سے دوری۔ یہ تدخیری طریقہ بہت خطرناک ہے۔ کمزور پہلو پر حملہ: شیطان ہر انسان کی کمزوری جاننے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو غصے سے، کسی کو شہوت سے، کسی کو مال کی محبت سے، کسی کو حسد سے، کسی کو غرور سے۔ وہ اسی دروازے سے داخل ہوتا ہے جہاں انسان کمزور ہو۔ عبادت میں رکاوٹ: نماز میں سستی، قرآن میں دل نہ لگنا، نیک کام میں تاخیر، ذکر سے غفلت۔ وہ انسان کو مصروفیات میں الجھا دیتا ہے تاکہ عبادت کم ہو جائے۔ نا امیدی پیدا کرنا: یہ بھی شیطان کا اہم ہتھیار ہے۔ تم بہت گناہ گار ہو، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اب توبہ کا کیا فائدہ، حالانکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اختلاف اور فساد پیدا: خاندانوں میں جھگڑا، دوستوں میں بدگمانی، معاشرے میں نفرت، غیبت اور چغلی۔ شیطان چاہتا ہے کہ محبت ختم ہو جائے اور دشمنی ہو جائے۔